إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ گھر میں سکون کب ملے گا. یہ جو ہمارا جو گھر ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس گھر میں سکون کب ملے گا؟ سب سے پہلی بات گھر کے متعلق، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے اس گھر کو سکون کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. گھر میں انسان سکون سے سوتا ہے، سکون سے رہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن یہاں ایک جو چیز ہے، گھر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے، یہ گھر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ذوالقرنین جو ہے نا، جہاں سورج طلوع ہوا وہاں بھی گئے. وہ انہوں نے دیکھا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس گھر ہی نہیں تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس گھر بھی نہیں. یعنی کہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس گھر کا بھی شکر بجا لائیں. یہ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، گھر کا شکر ہم کیسے بجا لائیں گے؟ ہم کو معلوم ہے سونے سے پہلے کئی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں. اللہم بسمک اموت واحیا، سورہ کافرون پڑھنا ہے. کئی دعا ہے سونے سے پہلے. ایک جو دعا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا آوا الی فراشی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے آتے تو کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
वकफाना व आवाना मिम्मन फकम मिम्मन ला काफिया लहु वला मूविया व आवाना इल्ला, जो तूने मुझे घर दिया है मैं इसका भी शुक्र बजा लाता हूं। क्या हम में से किसी को दुआ याद है? कितने लोग हमको ये दुआ याद है? सोने से पहले आप जो घर अल्लाह ने उनको दिया है आप उसका शुक्र अदा करते थे। हम वही घर में सुबह शाम रहते हैं, कितने लोग हम में से इस घर का हमने शुक्र अदा किया है? बल्कि सूरह बलद में अल्लाह ने कहा औ मिस्कीनन दा मतरबा, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका जीना मरना सब जमीन है, ये वो सड़क में रहती हैं, उनका घर नहीं है कोई। यानी कि सबसे पहली जो बात है, ये जो घर अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है हम इसका शुक्र बजा लाएंगे। कैसा शुक्र बजा लाएंगे? ये जो दुआ है, ये दुआ हर मुसलमान को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहु वला मूविया। ये दुआ हर मुसलमान को पढ़। दूसरी जो चीज़ है, जो मेरा जो उन्वान है, घर में सुकून कब मिलेगा, ये जो घर अल्लाह ने हमको दिया, सबसे पहले घर में तौहीद होनी चाहिए। तौहीद के बगैर घर में कभी सुकून नहीं है। चाहे घर कितना लाखों रुपए में आप बनाया हुआ हो, लेकिन उस घर में अगर तौहीद नहीं है उस घर में कभी सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ने लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में जिक्र करते हैं। इमाम कुशैरी ने तफसीर करते हुए कहा, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने घर में अपनी बीवी को तौहीद की नसीहत करते थे। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने घर में अपने बच्चों को तौहीद की नसीहत करते थे, तभी तो घर में सुकून मिलेगा ना। अगर हम घर में कभी सुकून अब चाहती हैं तो अपने बच्चों को बिठाओ, तौहीद की दावत दो अपने बच्चों को। बोलो कि बेटे मेरे मरने के बाद भी तुम तौहीद पर साबित कदम रहना। बच्चों को तौहीद की दावत दो। आज घर में तौहीद है तब घर में सुकून मिलेगा। आज घरों में क्या है, तोगरा पाया जाता है, तावीज पत्थर, कहां से सुकून आएगा घर में? जिस घर में तौहीद नहीं उस घर में कभी सुकून नहीं मिलेगा। याद रखें, पहली जो चीज है, अगर आप सुकून चाहते हो अपने घर में तो जो ना तौहीद को अपनाओ। अगर आप तौहीद को कैसा अपनाएंगे? तौहीद के जो उलमा जो सही मनहज पर लोगों को दीन की बातें बयान करती, उनके बयान आप सुनिए। किताब तौहीद पढ़िए, उसूल सलासा पढ़िए। ये जो किताबें जो है ना, जो तौहीद पर जो है ना मबनी है, ये किताब हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। यानी कि पहली जो चीज जिसकी वजह से हमारे घर में सुकून मिलता है वो है तौहीद है। दूसरी जो चीज है, घर में सुकून कब मिलेगा? सबसे पहले शोहर और बीवी, माँ बाप, वो खुद दीनदार हो। अगर आप खुद दीनदार रहेंगे ना तो आपका घर दीनदार बनेगा। अगर हम खुद माँ बाप को दीन का इल्म नहीं है तो घर दीनदार कैसा बनेगा? घर दीनदार नहीं बनेगा। आप खुद अगर दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को दीन की दावत कैसे दे सकते हैं? वही तो अल्लाह ने कहा, क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को नारे जहन्नम से बचाओ। कब आप अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को नारे जहन्नम से बचाएंगे? जब आपके पास इल्म हो, दीन का इल्म। दुनिया के लिए हम मेहनत करते हैं, कितना हमने मेहनत किया। हम वहां सफर करते हैं, दुबई, जहां जहां हम सफर करते हैं, क्यों? दुनिया के लिए, दीन के लिए हमने क्या मेहनत हमने किया है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ये एक हदीस के लिए 2 महीना का सफर करते थे। आदमी वो नहीं के हिसाब से सुबह शाम का जो दर्स चलता है उसमें आकर बैठिए। नहीं हो सकता, कम से कम अपने घर में बैठकर रियाजुस सालिहीन किताब की एक हदीस पढ़िए हर दिन। अगर आप खुद दीनदार नहीं रहेंगे, आपके बच्चे, आपके खानदान वाले दीनदार नहीं रहेंगे। खास तौर पर औरतें भी जो है ना, जब भी प्रोग्राम चलता है तो मस्जिद को आए, यहां के बयाना सुनी। आतिका रज़ी अल्लाह, देखिए आज हमारा जो माहौल है, सहाबियात का माहौल अगर आप थोड़ा मैच करेंगे, आतिका रज़ी अल्लाह शादी करती हैं। क्या कंडीशन से शादी करती हैं? कहती हैं कि आतिका रज़ी अल्लाह अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह से शादी करती हैं। कहती हैं कि अब्दुल्ला मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन कंडीशन क्या है? अल्लाह तमनउनी मिन अज़्ज़िहाबि इलल मसाजिद। ऐ अब्दुल्ला मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद भी मैं मस्जिद में दाखिल होंगी, शादी के बाद भी मैं मस्जिद में जाऊंगी। यही आतिका रज़ी अल्लाह, जब अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, उनके दूसरे शौहर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह से कहती कि उमर मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन कंडीशन क्या है? अल्लाह तमनउनी मिन अज़्ज़िहाबि इलल मसाजिद। ऐ उमर रज़ी अल्लाह मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद भी मैं मस्जिद में दाखिल होंगी। आज हम में से कितने लोग हैं अपनी बच्चियों को ऐसे घरों में देते हैं जहां मस्जिद को लाने से मना करते। कई ऐसे मालूम है, हमारे पास मशहूर है, कई ऐसे लोग हैं जो मस्जिद को नहीं लाती अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को मस्जिद को नहीं लाते। अगर आप ऐसी जगह अपनी बच्चियों को देंगे, दीन का इल्म कहां से आएगा? नऊज़ुबिल्लाह, कहां से आएगा दीन का इल्म? कितने ऐसे वाकयात हैं। बंगारपेट का वाकया अगर आप ले लीजिए, 30 पर 2 साल वाली एक औरत है, एक हिंदू के साथ भाग जाती है। क्यों? दीन का इल्म नहीं।
دین کا علم نہیں. اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے آپ کے بچوں کے پاس بھی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہو, گھر میں سکون چاہتے ہو, خود دین کا علم حاصل کرو. یہ دوسری جو چیز ہے بہت اہم چیز ہے. تیسری جو چیز, گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت, حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر میں, حدیث مشہور ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت, ایک اور حدیث میں ہے فإن أخذها برکہ, جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ گھر ٹھنڈی کے گھر اوپننگ ہے, اس دن 4-5 عالم کو بلا کر سورہ بقرہ پڑھے نہیں. آپ کا گھر ہے, آپ خود پڑھیے سورہ بقرہ آپ کے گھر میں. ماں باپ ہی آپ خود اپنے گھروں میں پڑھیے سورہ بقرہ, تب گھر میں سکون ملے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جس گھر سے شیطان بھاگ جائے اس گھر میں سکون نہیں ملے گا. تو قرآن, ہم میں سے کتنے لوگ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا رجع ما يمنع احدكم اذا رجع من سوقه. جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو, دکان سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت ہے ان يقرأ 3 آیات من القرآن الکریم. جب بھی گھر میں داخل ہو تو 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یاد رکھو, جیسا کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتی, گھر میں داخل ہونے کے بعد 3 آیت پڑھیے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم لوگ پڑھتے ہی. جب آپ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے کہاں سے سکون ملے گا گھر میں؟ صبح سے شام تک گھروں میں نظم, قوالیاں, فلم, سیریل, نعوذ باللہ. ہاں اچھے گھر بھی ہوں گے, نیک گھر بھی ہوگا, میں یہ نہیں بولتا کہ برے اچھے گھر نہیں. اکثر میجورٹی مسلمانوں کا آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت گھر میں نظر نہیں آتی. ہاں بعض لوگ مسلمان قرآن تو آن کر دیتے ہیں لیکن ان کا کام وہ کرتے رہتے ہیں. جب آپ قرآن آن کرتے ہیں نا اپنے گھر میں, غور سے قرآن سنو, آپ غور سے قرآن سنو, تبھی آپ کو ہدایت ملے گی. سورہ جن آپ پڑھو, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. جنہوں نے جب غور سے قرآن سنا تو اسلام قبول کر لے, تبھی تو ہدایت ملے گی نا. آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم ہدایت پر نہیں, کیوں؟ سب سے پہلے ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ کہ قرآن غور سے سنو. آپ جب گھر میں قرآن آن کرتی تو غور سے قرآن سنو. یہاں قرآن آن ہے, یہاں غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں, نعوذ باللہ. یعنی کہ گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت جب آپ گھر میں کریں گے آپ کے گھروں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سکون دے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے وہ گھر والے زندہ ہے. مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اس حدیث کو میں آپ تمام کے جو گھروں کے بارے میں بتاؤں. اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھتی, سمجھ جاؤ کہ آپ کے گھر والے زندہ ہیں. حدیث کہتی, حدیث کہتا ہے, حدیث یہ بھی کہتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, جو ماں باپ قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں, جو بچے قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں, جو شوہر بیوی قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں, وہ گھر والے مردے ہیں. حدیث کہتا ہے, حدیث کہتا ہے وہ گھر والے مردے ہیں. جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے سکون ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن انسان کو سکون دلاتا ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر جو نا قرآن کی تلاوت, خاص طور پر اگر آپ, یہ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون ملے گا وہ ہے قرآن کی تلاوت. چوتھی جو چیز ہے, گھر میں سکون چاہتے ہیں آپ, ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں سکون ہو, اطمینان ہو. آپ کے اندر نرمی ہونا چاہیے, کیونکہ بعض مردوں کے اندر جو نا یہ سخت پن ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے اندر نرم نہیں, دل نرم نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. حدیث بڑی عظیم حدیث یاد رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ, جس گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اس گھر والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کو رکھ دیتا ہے. آپ جب جاتی, بیوی سے غلطی ہو گیا, نرم انداز میں پیش آؤ. اٹھانے کی گالیاں دینا, تھوڑا نمک کم ہوئے سامنے بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. نہیں, نرمی اختیار کرو اپنے گھروں میں. وہی حدیث میں جس گھر میں شوہر بیوی کے ساتھ معاملات میں نرمی اختیار کرتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وہ بہترین گھر ہے. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ معاملات میں نرمی اختیار کرتی ہے, اس گھر کا سب سے بہترین گھر ہے. اس گھر میں اللہ کی رحمت اور بہترین گھر وہ شمار کیا جاتا ہے. اگر آپ نرمی چاہتے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ نرمی کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا. کیسا نرمی کرنا ہے؟ کیونکہ ہم بولتی ہیں نرمی کرنا, نرمی کسے بولتی ہیں؟ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے, ایک قرآن میں, ایک قرآن کے علاوہ. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کصبی,
جب آپ گھر میں داخل ہوتے نا تو بچوں کی طرح رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. جس طرح بچہ رہتا ہے اسے کوئی کچھ بھی بولے وہ کچھ بھی نہیں بولتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح رہو. جب آپ اپنے گھر میں نرمی اختیار کریں گے معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ تو آپ کے گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا. اسی طرح ایک اور چیز, اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو خاص طور پر گھر میں اگر آپ سکون چاہتا ہے انسان تو نمازوں کا اہتمام کیجیے, نفل نماز. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, اے لوگو تم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو. ہم گھر مسجد میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نفل نماز افضل ہے کہ ایک مسلمان گھر میں جا کے پڑھے. نفل نماز افضل ہے, 12 رکعت نفل ہے. جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ, جو دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے, 12 رکعت سنت, بنی لہ بیت فی الجنہ, جنت میں اس کے لیے گھر بنا دی جاتی ہے. ام حبیبہ کہتی کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ام حبیبہ کہتی ہے مرتے دم تک میں اس پر عمل کرتی رہوں گی. عمل کرتے رہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. 12 رکعت سنت گھر میں پڑھی ہے. کب؟ فجر سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2. 12 رکعت سنت آسان ہے. یاد اپنے گھروں میں پڑھی. جب آپ گھر میں نمازیں پڑھیں گے گھر میں سکون ملے گا. جب آپ گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. خاص طور پر جو ہے نا تہجد کا اہتمام. اگر آپ خود تہجد کو اٹھتی اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم, اے لوگو خاص طور پر جو ہے نا نماز, ایقظوا صواحبات الحجرات, اے لوگو اپنی بیویوں کو تہجد کو اٹھاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ خود تو تہجد پڑھتی ہیں, آپ اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ, بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاؤ. جب آپ خود تہجد پڑھیں گے اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھائیں گے وہ گھر میں سکون ہی سکون ہوگا, سکون ہی سکون ہوگا. ایک حدیث ہے, ایک صحابی رسول تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے, سورہ کہف پڑھ رہے تھے, سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. بادل قریب آنے لگا, بادل, بڑی عجیب ماحول تھا. صحابی تہجد پڑھ رہی, وہاں سے بادل قریب ہوتا چلا گیا, ان کے گھر سے قریب ہوتا چلا گیا. وہ سڑن نماز چھوڑ دیا. پھر صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا, میں تہجد پڑھ رہا تھا, تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا, لیکن بادل قریب ہوتا جا رہا, قریب ہوتا جا رہا. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک السکینہ تنزلت للقرآن, یہ سکون جو قرآن کی وجہ سے تمہارے گھروں پر نازل ہو رہی ہے. اگر ہم تہجد نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے سکون ملے گا ہمارے گھروں میں؟ آج گھروں میں سکون نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں تہجد کا اہتمام نہیں. تہجد پڑھو, تہجد میں ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے. نہیں ہو سکتا آپ سونے سے پہلے رات کو آپ 10 بجے سوتے ہی 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جاؤ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتی کہ من صلی بعد العشاء رکعتین, اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں گے, زیادہ نہیں 2 رکعت یاد رکھیں, فقد بات للہ ساجدا وقائما, پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اسی تہجد سے ہم دور ہیں. بلکہ یہ وہ تہجد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال واجب تھا تہجد, بلکہ بعد مفسرین کے قول کے مطابق پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے. کیا ہم لوگ نبی کی امتی ہم بولتے ہیں, کیا ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ تہجد ہے, جو مسلمان تہجد پڑھے گا اس کے گھر میں سکون رہے گا. لیکن ایک جو بات ہے, آج ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, نیک ہوں, میں بولتا ہوں میں نیک ہوں, آپ بولتے ہیں کہ آپ نیک ہیں. کیسا معلوم کریں کہ آپ نیک ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم, جو مسلمان تہجد پڑھتا ہے وہ مسلمان نیک ہے. آپ خود اپنے بارے میں دیکھ لیجئے, جو عورت تہجد پڑھتی ہے وہ عورت نیک ہے. ہر عورت اپنے بارے میں سوچیے, اگر وہ تہجد پڑھتی ہے تو وہ نیک ہے. ہر مرد جو تہجد پڑھتا ہے تو وہ نیک ہے. حدیث کہتا ہے اگر آپ نیک ہی تو تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے. تو کم از کم 2 رکعت بھی تہجد ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہر مسلمان 8 رکعت افضل ہے, لیکن 2 رکعت بھی آپ پڑھیے تہجد. تو یعنی کہ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو. یہ 5ویں جو چیز ہے, اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو. 6ویں جو چیز, گھر میں سکون کب ملے گا؟ گھروں میں گانا نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں گانا نہیں ہونا چاہیے. گانا اگر جس گھر میں ہو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا, کبھی سکون نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فی ہذہ الامہ خسف ومسق وخسف, اس امت میں, اس امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے اسی امت میں. ومسخ, اس امت محمدیہ میں کئی لوگوں کے اللہ تعالیٰ فیس کو جو ہے نا بدلا دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے فیس کو مسخ کر دیں گے. وخس, اس امت میں کئی لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کب ہوگی,
کب اس امت کا چہرہ بدلیا جائے گا؟ جس طرح یہودیوں کا چہرہ اللہ نے بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، تو اللہ نے فرمایا کہ اس امت پہ بھی کئی لوگوں کو اس طرح ہوگا، ان کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ اس طرح کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہرت المعازف، کب ہوگا؟ جب گانا عام ہو جائے، یاد رکھیں جب گانا عام ہو جائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو گیم رکھا کے نہیں بتاتی ہیں؟ آپ کیا آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا گڑی گڑا نہیں بتاتی ہیں؟ آپ یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو خود بتاتی ہیں نا، اس میں گانا نہیں ہوتا، میوزک نہیں ہوتا ہے، یہی تو میوزک ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ منافق منافق، منافق کسے بولتے ہیں؟ کبھی آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، حدیث کہتا ہے الغنا ينبت النفاق فی القلب، جو مسلمان گانا سنتا ہے اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو مسلمان گانا سنتا ہے اس کے اندر منافق پایا جاتا ہے، وہ منافق ہے، حدیث کہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کارٹون بتائیں گے اس میں میوزک نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو منافق بناتی ہیں نا، آپ خود بتائیے، آپ اپنے بچوں کو گمراہ کرتے نہیں؟ اب یہ باپ ہے اپنے بچوں کو گمراہ کرتا ہے، ہاں یہ باپ اپنے بچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث پڑھیے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ، یہی باپ اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں، او يُنَصِّرَانِ، یہی باپ اپنے بچوں کو عیسائی بناتے ہیں، او يُمَجِّسَانِ، یہی باپ اپنے بچوں کو مجوسی بناتے ہیں۔ یہ باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح پرورش۔ تو ہی جو ہے نا، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو گانا کبھی نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں، کیونکہ گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کارٹون لگا کے بھی بتائیں گے اس میں گانا نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ کارٹون کا میوزک چلے گا تو آگے چل کے کیا، نعوذ باللہ، خاص طور پر اس آج جیسے ماحول میں دین پہ ثابت قدم رہنا بڑی عام چیز، چیلنج ہے، یاد رکھ آج کے ماحول میں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ان من ورائکم زمان صبر، قیامت کے قریب ایک عجیب زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، المتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، اس زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین پہ جم جاتا ہے اسے 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، 50 صحابہ کے برابر۔ آج کے ماحول میں 5 وقت نمازوں کی پابندی، آج کے ماحول میں شوہر کی اطاعت، آج کے ماحول میں حلال کمائی، یہ سب بڑی عظیم چیز یاد رکھیں۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو کبھی گانے کو اپنے گھر میں داخل مت کرو۔ اسی طرح گھر میں سکون کب ہوگا؟ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ ایک جملہ میں اگر کہوں، جس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی فیہ الصور لا يدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویر ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر، دوبارہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس گھر میں تصویر اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کب فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ تصویر۔ آج بتاؤ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری شادی کا فوٹو کر کے اٹھا کے رکھتے ہیں لوگ، ہمارا انگیجمنٹ کا فوٹو، گھروں میں فوٹو ہے۔ آج کتنے مسلمان ہمارے گھروں میں فوٹو ہیں، جس گھر میں فوٹو ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ فوٹو کوئی کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ نہیں، یہ فوٹو کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ فوٹو حرام ہے شریعت میں، بلکہ حدیث 17 حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اس فوٹو اٹھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا۔ کل مصور فی النار، ہر تصویر اٹھانے والا نار جہنم میں داخل ہوگا۔ آج میرے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی، ہر مسلمان کے اندر یہ کمی پائی جاتی، ہم لوگ بڑی آسانی سے سیلفی لیتے، بڑی آسانی سے فوٹو لیتے۔ یہی فوٹو آج ہمارے گھروں میں ہے۔ جس گھر میں فوٹو ہو اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جتنے مرد عورت یہاں ہیں، آپ اپنے گھروں میں اگر فوٹو رکھیں ہی سمجھ جاؤ آپ کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب فرشتے آپ کے گھر میں نہیں ہیں آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ یہی تو گھر جس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہی تو گھر جس میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے۔ نہ گھروں میں سکون ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں میں سکون، لڑائی جھگڑا، نافرمان اولاد یہیں سے پیدا ہوتی ہے سب کچھ، کیونکہ فرشتے نہیں ہوتی اس گھر میں۔ تو انہیں کہ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں فوٹو کو کبھی داخل مت کرو۔ اگر آپ کا پرانے زمانے کا فوٹو ہے، کالج کا، شادی کا، جلا دو اسے، جلا دو۔ نبی سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا سونے کی انگوٹھی شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پورے صحابہ اسی وقت اٹھا کے پھینک دیتی۔ یہ ہے سمعنا واطعنا، یہ ہے امت محمدیہ کی پہچان۔ نبی نے کہا ہم اس پر عمل کریں، تو یہ تو منافقوں کی پہچان ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اس کی نافرمانی کی۔
نبی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان نبی کی کوئی بات سنے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور گھر میں سکون کب ملے گا؟ جب گھر میں کبھی بے نمازی شوہر ہے تو کبھی سکون نہیں ملے گا. کتنے ایسے عورتیں ہیں جو بولتی کہ مولوی صاحب میرا شوہر بے نمازی ہے. کتنے ایسے عورتیں جو بولتی مولوی صاحب میرا شوہر بے نمازی ہے. آپ کا شوہر بے نمازی ہے, کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ملے گا. معلوم ہے کہ بے نمازی, نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ کافر کہا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جو نماز نہ پڑھنے والا ہے وہ کافر ہے, قرآن کہتا ہے. صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہ فقد کفر. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے. اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ملے گا. یاد رکھیں. اگر آپ کی بیوی بے نمازی ہے آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. کچھ نمازی بنو. یاد رکھو ہم کیا کرتے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے تو مسجد بھر جاتی ہے, عید میں مسجد بھرتی ہے, عید کے دن فجر کی نماز میں تو مسجد بھر جاتی ہے. نارمل فجر کی نماز میں چاہے مسلمان گنے چنے ہوتی ہیں, یاد رکھیں گنے چنے ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہر لمحے ہم مسلمان ہونا چاہیے. صرف عید کے لیے مسلمان نہ بنے. اگر آپ کے گھر میں شوہر بے نمازی ہے, آپ کا بیٹا بے نماز, آج کیا کرتے ہیں, بیٹا لاکھوں روپے کما کے آیا, ماں بولتی ہے کہ نہیں بیٹا ابھی کما کے آیا, تھوڑا سونے چھوڑو. نماز چھوڑ کے بچوں کو سونے چھوڑتے ہیں. وہ یہ کہ آپ جہنم میں پھینکتی ہیں اپنے بچوں. قرآن کہتا ہے کہ بے نمازی جہنم میں داخل ہوگا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. سورہ مدثر میں اللہ نے کہا. اسی وجہ سے ایک مسلمان اگر آپ سکون چاہتے ہو اپنے گھر میں تو جو نا نمازوں کا اہتمام کرو. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے, کب ہمارے گھر میں سکون ملے گا؟ سب سے پہلی جو بات یاد رکھیں, یہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس کا شکر ادا کریں. کیسا شکر ادا کریں؟ یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی. یہ دعا ہے, ہر مسلمان پڑھے. سونے سے وقت آپ سوتے وقت آپ سب یہ دعا پڑھتے تھے. گھر میں سکون کب ملے گا؟ سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے. آپ کا بیٹا تعویذ پہنتا ہے, آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو تعویذ سے روکو. آپ کا بیٹا کوئی ایسی کتاب پڑھتا ہے جس میں غلط عقیدہ ہے, ایسے بچے سے آپ روکو. بیٹا وہ کتاب مت پڑھو, ایسے دوست سے مت پلو جو قبر پرست ہے, جو مزار کو جاتا ہے. سب سے پہلے گھر میں توحید کو اپناؤ, تب آپ کے گھر میں سکون ملے گا. دوسرا, گھر میں سکون کب ملے گا؟ ماں باپ دیندار ہو. اگر آپ خود دیندار رہیں گے نا تو اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے. اگر ماں باپ دیندار نہیں, ماں باپ کے پاس علم نہیں, اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا بے دینداری رہیں. بچے کے اندر بھی دینداری نہیں رہے گی. یاد رکھ, سب سے پہلے آپ دین کا علم حاصل کرو. کم از کم آپ ہر دن ایک آیت کا ترجمہ, 2 آیت کا ترجمہ, ہر دن جو نا ایک حدیث, 2 حدیث, ریاض الصالحین میں جو بھی ہو سکے. آپ اگر دیندار رہیں گے تو آپ کا گھر دیندار رہے گا, تب آپ کے گھر میں سکون ملے گا. تیسری جو چیز ہے قرآن کی تلاوت. قرآن پڑھیے, خود پڑھیے قرآن. ہم میں سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں؟ خاص طور پر اگر آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب بھی آپ گھر میں داخل ہو 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یاد رکھو 3 آیت پڑھو, جیسا کہ سورہ اخلاص پڑھو, سورہ فلق پڑھو, سورہ ناس پڑھو. گھر میں آپ جا کر بیٹھ گئے, پڑھو سورہ اخلاص, جو بھی آپ سورتیں آپ کو یاد ہیں. یعنی کہ گھر میں جتنا ہو سکے ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کرے. چوتھی جو چیز ہے, گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو شوہر بیوی کے درمیان نرمی ہونا چاہیے, سختی نہیں. بعض مرد کے اندر جو ہے سختی ہوتی ہے, بیوی کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ نرم انداز میں پیش آئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے. اگر آپ اپنے بیوی بچوں پر ظلم کریں گے کبھی آپ کا شمار اچھائی میں نہیں ہوگا, نیک انسان میں نہیں ہوگا. یعنی کہ بیوی بچوں کے ساتھ نرم انداز میں پیش آنا. اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو نفل نمازوں کا اہتمام, خاص 12 رکعت جو سنت ہے, اس کے علاوہ تہجد ہے, اگر آپ گھر میں پڑھیں گے آپ کے گھر میں سکون رہے گا. اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو کبھی گانے کو اپنے گھر میں داخل مت کرو, کبھی گانے کو, خاص طور پر کارٹون وغیرہ بچوں کو بتانا جس میں گانا ہوتا ہے, یہی میوزک بچوں کے دلوں کے اندر جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گانا, یہ میوزک جب ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے, الغنا ينبت النفاق فی القلب, یہی دل سے جو ہے نا نفاق پیدا ہوتا ہے. جس طرح ہم پانی ڈالتے ہیں نا زمین میں تو پودا نکلتا ہے, حدیث کہتا ہے یہ جو گانا جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ منافق پیدا ہوتا ہے, نفاق پیدا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے گانا بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو, آپ کا جو فوٹو ہے, شادی کا فوٹو, آپ کے کالج کا فوٹو, جو بھی فوٹو آپ نے رکھا ہے اس کو جلا دو.
جس گھر میں فوٹو ہوتا ہے اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گھر میں بے نمازی ہے کوئی, اس گھر میں بھی جو ہے نا سکون نہیں ملے گا, کیونکہ اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ نصیحت کرے اپنے شوہر کو. اگر بیوی بے نمازی ہے, شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کا گھر سکون اطمینان والا گھر بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.